صفحہ نمبر 239 آیت نمبر 45 سورہ الحجر آیت نمبر 45 صفحہ نمبر 239 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین بے شک متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے فی جنات باغات میں وعیون اور چشموں میں ہوں گے ادخلوہا داخل ہو جو تم سب اس میں بسلام ساتھ سلام کے آمینین بے خوف امن کے ساتھ ونزعنا اور ہم کھینچ لیں گے یا دور کر دیں گے ما فی صدورہم جو ان کے دلوں میں ہوگا من غل کینہ بغض سے اخواناً بائی بائی ہوں گے علی سرر اوپر تختوں کے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے لا یمسہم نہیں چھوئے گی ان کو فیہا اس جنت میں نصب تکلیف وما ہم اور نہیں وہ منہا اس سے بمخرجین نکالے جائیں گے نبی بتا دیجئے خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی کہ بے شک انا میں الغفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا وَأَنَّ عَذَابِي اور یہ کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وہ دردناک عذاب ہے صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں تیری وجہ سے اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، ان کو میں بہکا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری وار سے بچ جائیں گے، وہ تو ان کو بہکا نہیں سکے گا۔ وہ کون ہوں گے مخلص؟ جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مخلص بندے جو زندگی کے ہر معاملات کے اندر اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی مشکل، اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے زندگی کے ہر اپنا اونچا معاملہ ہو، خوشی کا ہو یا نیچا کوئی لمحہ زندگی کا ہو، وہ اللہ کو نہیں بولتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ غمی آتی ہے صبر کرتے ہیں، خوشی آتی ہے شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے بعد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو مخلص ہوں گے ان کو کیا ہوگا، ان المتقین جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اپنے ہر وقت اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوگا، پرہیزگار۔ جیسے میں نے بتایا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پرہیز، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال چیز کو بھی بعض اس لیے چھوڑ دے کہیں حرام نہ ہو، شک یعنی ایسا محتاط ہو کے چلے، ہر پھونک کر قدم اٹھائے، کسی چیز کو اپنانا ہے کسی کو چھوڑنا ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ اس کو چلے۔ ان المتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فی جنات وعیون وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے، آپ کے سامنے ابی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو قرآن سناؤں۔ بھائی کہنے کو بھائی یکدم چونک گئے، یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ ابئی کو قرآن سنا؟ ابئی رونے لگ پڑے۔ جی ابئی سے قرآن سنو نہیں، میں ابئی کو سناؤ، اور سنو والا دوسرا ہے، وہ موسیٰ عشری کے بارے میں ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بارے میں انہوں نے کہا جی قرآن سناؤ، اس کو قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ پہلے میں بھی چونکا تھا کہ سنو، لیکن وہ ہے کہ اس کو قرآن سناؤ۔ یا اللہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا اللہ تمہارا نام لیا ہے۔ تو وہ رونے لگ پڑے۔
کہ اب یعنی اتنا یہ متقین، یہ لوگ ہیں متقین. جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بتاتے ہیں ایک آدمی آپ کے پاس آیا کرتا تھا، گاؤں سے آتا تھا، شکل و صورت کا نارمل سا آدمی تھا، لیکن اللہ کے نبی اس سے محبت کیا کرتے تھے. وہ آتا تھا، ایک دن وہ بازار میں آیا، کچھ چیزیں گاؤں سے لے کر آتا تھا، بیچتا تھا، وہ بیچ رہا تھا. اللہ کے نبی نے پیچھے سے کو گلے سے پیچھے سے ایسے پکڑ لیا، جیسے انسان پیچھے سے آنکھوں کو دبا لیتا ہے کہ پہچانے کون ہے، ایسے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا. وہ گھبرا گیا، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ساتھ چمڑ گیا اور چمٹا. اب میں کون اس غلام کو خریدے گا، کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں شکل کا بھی ماڑا سا ہوں اور میرے کہاں سے ہے، مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا میرا کیا مول پڑے گا؟ فرمایا اے میرے صحابی، تیرا مول اللہ جانتا ہے کتنا مول ہے. ان المتقین، یہ لوگ ہیں. جیسے رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے آپ نے ایک آدمی گائے پہ بیٹھ گیا، تو گائے نے کہا، اسے مارنے لگا. اس نے کہا میں بیل کو بیٹھا، اس نے کہا میں جوتنے کے لیے ہوں، تمہاری سواری کے لیے نہیں ہوں. تو مشرکین مکہ کہنے لگے سبحان اللہ، گائے بھی بولتی ہے، گائے بھی بولی. تو میں ہاں مجھے یقین ہے، گائے بولی اور ابو بکر کو بھی یقین ہے، عمر کو بھی یقین ہے، حالانکہ دونوں موجود نہیں تھے. فرمایا ابو بکر بھی یقین ہے، عمر کو بھی یقین ہے. یعنی یہ لوگ ہیں جنہوں نے متقین، اللہ سے ڈرنے والے، یعنی فی جنت، یہ بغات میں ہوں گے جو اللہ سے ہر معاملے کے اندر متقین، ڈرنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، وہ جنات وعیون و بغات کے اندر ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ، اللہ فرمائے گا ان کو داخل ہو جاؤ جو مخلص بندے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں. داخل ہو جو کس میں؟ جنت کے اندر بھی سلام، سلام کے ساتھ سلام اسلام ہوگا. آپس کے اندر سلام کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، اللہ کا سلام، سلام قولا من رب رحیم، اللہ سلام کرے گا. سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آمینین، امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ کسی نے پوچھا نا، اگر تمہیں خوف اور بیماری میں سے کسی چیز کو چننا پڑے تو کس کو چنو گے؟ وہ کہنے لگا میں بیماری کو چنوں گا. وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا بیماری میں انسان تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور سو بھی جاتا ہے. لیکن خوف ایسا مرض ہے کہ انسان سو ہی نہیں سکتا، نہ وہ خاص طرح سو سکتا ہے. پر بغیر خوف کے، آمین، کوئی خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا. داخل ہو جو اس کے اندر، وَنَزَعْنَا اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ، داخل ہو جو اس کے اندر امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا، اور ہم دور کر نکال لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، من غل، کینہ، بغض، نکال دیں گے. اخواناً، بھائی بھائی ہوں گے، اعلیٰ سرر متقابلین، تکیوں کے تختوں کے اوپر ہوں گے آمنے سامنے. یعنی جو بغض ہوگا، کینہ ہوگا، وہ نکال لیا جائے گا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو بشارت دی جنت کی، پھر اس کو بشارت جنت کی. ایک صحابی کہنے لگا آج اللہ کے نبی نے غالباً 3 دفعہ بشارت دے دی کہ جنتی ہے جنتی ہے. وہ اس کے گھر چلا گیا، تو کیا عمل کرتا ہے؟ میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں. اس کے گھر میں ٹھہرا، اس نے عام سے معاملات کیے، نماز سو گیا، صبح اٹھی نماز پڑھی، یا رات کو ایسا خاص ذکر نہ کیا. صبح اس نے پوچھا کہ تو اللہ کے نبی تجھے بشارت دی جنت کی، تو عمل کیا کرتا ہے؟ تو خاص عمل کرتا ہے کوئی نہیں. کہتے عمل کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر ایک کے بغض کینے سے پاک رکھ لیتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی اس کو جنت کی بشارت دیتی، وہ نزانا، دور کر دیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ایسی جنت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل کے اندر خیال آیا. فرمایا کہ اس کے اندر جب اللہ داخل کرے گا تو ہر انسان کے دل میں سے ہر انسان کا دل ایسے ہوگا جیسے ایک انسان کا دل ہوتا ہے. کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں کسی دل کے اندر. اللہ ان کو داخل کرے گا. ایک حدیث کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ان کو ایک پل ہے، اس کو روک لیا جائے گا سب کو جو جنتی ہوں گے. پھر ان کے جو آپس کے لین دین کے معاملے ان کو کلیئر کیا جائے گا، پھر ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ ایک وہ جنت میں جانا لگے گا تو دوسرا اس کا بازو پکڑ لے گا کہ یا اللہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ جنت جا رہا ہے، اس نے تو میرے ساتھ حق مارا تھا، اسے میں خود جنت میں جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اس کو پاس بلائے گا کہ میں نے تجھے یہ دیا، تجھے میں نے یہ دیا، تجھے میں نے یہ دیا، تو اب راضی ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں، اللہ دونوں در میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ اس کی رحمت. ایسے داخل بغض دور کا، کینہ، بغض، حسد، یہ فرمائی بہت بڑی بیماری ہے دنیا کے اندر بھی، جس کے بعد جس کو جو انسان سڑتا رہتا ہے ہر وقت وہ چاہے وہ کسی معاملے کے اندر جو مطلب سڑتا ہی رہتا ہے، اس زندگی کیسے گزر جاتی ہے. وہ نہ خود چین لیتا ہے،
نہ لوگوں کو چین لانے دیتا ہے. کسی کے پاس اچھا کھانے کو مل گیا, اچھا پہننے کو مل گیا, کوئی اچھا چیز آ گئی, اس طرح سڑتے رہنا ہے, یا اس کے زیر بغض کے ساتھ صد آ گیا. یہ بیماری انسان کو لگ جاتی ہے انسان کو. فرمایا اللہ تعالیٰ جب جنتوں کے اندر اللہ جب داخل کرے گا تو اس کو نکال کے داخل کرے گا. اسی طرح حضرت علی فرمایا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, طلحہ اور زبیر, یہ وہ لوگ تھے جن کو حضرت عمر فاروق نے اپنے آخری وقت کے اندر ان کو 6 لوگوں ممبر پر ان کا نامزد کیا تھا خلیفہ کا, اپنا خلیفہ نامزد کرنے کے لیے. اختلافات ہو گئے, عثمان غنی کے معاملے کے بھی اختلافات ہو گئے, تو آپس کے اختلافات ہو گئے. تو جب یہ عید اترے, حضرت علی جب عید پڑھتے تو کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, حضرت عثمان کو, حضرت طلحہ و زبیر کو ہمارے دلوں کو صاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا. یعنی آ جاتا ہے اثر اپنا, کوئی دل کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے. انسان تھے, آپس اندر کوئی بات آ گئی, کسی کے دل کے اندر جھگڑا ہو گیا, کوئی معاملہ نہیں سمجھ لگی, کسی کے اختلافات ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغض رکھتے تھے ایک دوسرے کے اندر. وہ بڑے بڑے صحابہ کرام اختلافات پیدا ہو گئے. ہم دیکھا جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اور صحابہ کرام کے بڑے بڑے آپس کے اندر لڑیاں جھگڑے ہوئے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کیا اختلافات دینی اختلافات ہیں, کیا وہ کوئی توحید کے اختلافات ہیں, کیا وہ سنت کے اختلافات ہیں, اختلافات ہیں سیاسی اختلافات ہیں. ہو جاتے ہیں, آج بھی ہو جاتے ہیں سیاسی اختلافات. ان سیاسی اختلافات کو لے کر صحابہ کرام کے بارے کے اندر بغض رکھنا, بری باتیں سوچنا منع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حدیث آتی ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے بڑی زبردست, کہ محدثین نے منع کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے کے اندر تم جو احادیث آتی ہیں تم ان کو بیان کرو, جو ان کے بارے کے اندر ان کی شان کے اندر ایسی آتی ہے ان کو بیان مت کرو. لیکن محدثین نے ان کو بیان کیا. جیسے ابو داؤد کی حدیث آتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابہ کرام کو حدیث سنایا کرتے تھے, جو اللہ کے نبی نے اپنے غصے اور کچھ ایسا انداز ہوتا تھا کہ اس کے اندر ڈانٹا جاتا صحابہ کرام کو, تو حضرت حذیفہ وہ حدیث سنایا کرتے تھے ان کو, صحابہ کرام کو. وہ ان سے سن کر جاتے سلیمان فارسی کے پاس, اور جا کر کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے یہ حدیث سنائی ہے صحابہ کرام کے بارے کے اندر. سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا, حذیفہ کو پتا ہے, حذیفہ پر چلے جاؤ. وہ واپس حذیفہ کے پاس آ جاتے, وہ کہتے جی, وہ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں حدیثوں کا پتا, حذیفہ پر چلے جاؤ. حذیفہ ان کو لے کر جاتے سلیمان کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو حدیث سنائی اللہ کے نبی کی, اور تم کہتے ہو مجھے نہیں پتا. وہ سلیمان فارسی کہنے لگے, حذیفہ تجھے پتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تھی صحابہ کرام کے بارے کے اندر, وہ ان کا غصہ تھا, ان کا انداز اور تھا, وہ معاملہ وقت اور تھا, ٹائم اور تھا. تم لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کسی کی محبت کو بڑھانا چاہتے ہو اور کسی کے بھوک کو بڑھانا چاہتے ہو. یعنی تم حدیث بیان کرتے ہو, حذیفہ کو کہنے لگے کہ تو وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ تو کسی کی محبت کو بڑھانا چاہتا ہے صحابہ کی, وہ کسی صحابی کی محبت کو گھٹانا چاہتا ہے. اگر تو اپنے اس کام سے باز نہ آیا تو میں عمر کو لکھوں گا, وہ تجھے خود آ کر روک لے گا. یعنی یہ منع کیا کہ ایسی باتیں بیان کرنا جس کے اندر صحابہ کرام کی توہین ہو. وہ اللہ کے نبی کا ایک خاص ان کو اجازت تھی, وہ کسی کو روکتے, کسی کو ٹوکتے. جیسے وہ آتا ہے صاحب اپنا حدیث کے اندر آتا ہے مسلم شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پر لان تھا, جیسے آپ کہتے ہیں تیری ماں تجھے گھوم پائے, یا آپ کسی پر لان کریں یا کسی کو آپ تان کریں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو, تو وہ اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے. جیسے آپ نے اب میر معاویہ کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے, وہ ان کے لیے فضیلت کے لیے باعث ہے. یعنی علم کے معاملے کے اندر, دین کے معاملے ان کا پیٹ نہ بھرے, آپ نے ان کے بارے میں کہا. اور یہ لوگ تان و تشریح کرتے ہیں, وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ فلاں, یعنی پچھلی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس کے بعد کوئی ذکر نہیں کیا کہ آدم نے غلطی کی, کیوں کی, کوئی ایسے الفاظ دا نہیں کیے. نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی بیٹے کے بارے کے اندر, اللہ نے معاف کر دیا, کوئی اس کے بعد الفاظ نہ کیے. یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ نے معاف کر دیا, کوئی الفاظ نہ کیے. جنگ احد کے اندر غلطی ہو گئی, اللہ نے معاف کر دیا, کوئی ایسے الفاظ نہ ان کے بارے کے اندر. اور ہم لوگ معاف کرنے پہ آتے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے فاللہ میں نے معاف کر دیا, ان کو غلطی ہو گئی, وہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے لوگ, بعض جماعت کے لوگ یا بعض لوگ ایسے ہیں, وہ صحابہ کرام کے بارے کے اندر غلط باتیں کرنا, ان کی شان کو گھٹانا, ان کی شان کے اندر ایسی نازیبا باتیں کرنا جن کے اندر بغض ہو, حسد ہو, نفرت ہو. بھئی وہ صحابی ہیں,
تم کو کسی نے حق دیا ان کے بارے میں بولنے کا؟ جی ہم تو پہلے یہ تصدیق کریں گے یہ صحابی ہے کہ نہیں ہے. بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا تم تصدیق کرو؟ تم کون ہوتے ہو اس کو جانچنے والے؟ جب اتنی جیسے امام بخاری، امام مسلم، اتنے جو محدث گزرے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، وہ صحابی جسے اللہ نے بھی وہ صحابی ہے. تم وہ چلے گئے تل کا امت قد خلت ما کسبت ولکم ما کسبتم وتسألون عما كانوا يعملون. وہ لوگ گزر چکے ہیں، تمہارے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے گا، تو ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ چلے گئے اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ ان کے معاملے ہیں. تم اپنے اہل بھی خراب کرتے ہو، کسی کے پر برا کہتے ہو کوئی جنتی ہوا تو ہماری دعا خراب ہوگی. اگر وہ شخص جنتی ہے تم اس کو برا کہتے ہو، جنتی کہتے ہو، لعن طعن کرتے ہو، اور تمہاری تو آخرت ہی خراب ہو گئی. اگر جنتی ہوا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس لیے زبان بند رکھنی چاہیے. اور ان کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ جو آپس کے مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت داخل کرے گا، ان کے دل سے کینہ بغض ختم کر دے گا. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین. نہیں چھوئے گا ان کو کوئی تکلیف اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. فرمایا جنت کے جانے کے بعد منادی ایک نگاہ وہ منادی کرے گا کہ اہل جنت خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے. آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تمہیں کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. فرمایا مینڈے کی شکل موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی یہ خوشخبری ان کے لیے. لا تم آج کے بعد وہاں سے تم بمخرجین، تم وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے جنت کے اندر. نبی عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. مشرکین مکہ کو بتا دو باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میری رحم بہت سی ہے. تم نے جتنا تانگ کرنا تھا کر لیا، اور تم عذاب مانگتے ہو، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے. تمہیں مہلت دے رہا ہے، شاید باز مڑے دے، تم نہیں باز آ رہے تو پھر اللہ فرما آپ بتا دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اگر تم اس رحمت کو تم نہیں قبول کر رہے، فرما میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. اہل مشرکین مکہ کو بتا دو باز آ جاؤ. اگر نہیں باز آ جاؤ گے ان کو یہ بھی بتا دو کہ اگر وہ رحیم ہے، غفور ہے، تو اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. پھر ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، جو باز آگے سو آگے، اللہ نے ان کو امام بنا دیا لوگوں کا. اور جو باز نہ آئے پھر ہم نے ان کا حال پڑھا کیا ہوا مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر، اور فتح مکہ کے بعد ان کے معاملات کیسے بنے ہم نے پڑھا. وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. صدق اللہ العظیم. یقیناً تقوی اختیار کرنے والے لوگ فی جنات و عیون باغات اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها داخل ہو جاؤ ان میں، بسلام آمنین سلامتی کے ساتھ، امن میں رہنے والے. ونزعنا اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم جو ان کے دلوں میں ہوگا، من غل کوئی رنجش یا کوئی کینہ، اخواناً بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ صدورہم ان کے سینوں سے، ان کے سینوں سے نکال دیں گے. لا یمسہم نہیں پہنچے گی ان کو، فیہا اس میں نصب کوئی تکلیف، وما ہم اور نہ ہی وہ منہا ان جنتوں سے بمخرجین نکالے جانے والے ہوں گے. نبی آپ خبر دے دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، انی یقیناً میں، انا الغفور الرحیم میں ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي اور بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وہی درد دینے والا عذاب ہے.